السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ ایک تکلیف اور انتہائی غم کی کیفیت میں ہے۔ ایک طرف وبا اور وائرس کا خوف ہے تو دوسری طرف ہم سب کو ہی رمضان کریم، رمضان مبارک کے عبادات میں اپنے آپ کو اپنے لیے محرومی سا احساس ایک ہو رہا ہے۔ اس صورتحال میں ضروری ہے کہ ہم اپنے پچھلے رمضانوں کو یاد کریں۔ جن حضرات نے بہت اچھے رمضان گزارے وہ یقین جانیں کہ اس رمضان کا ایک ایک لمحہ ان کے ان اچھے اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہاں شمار کیا جائے گا۔ جن حضرات سے گزشتہ رمضانوں میں غفلتیں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سب میں سے، تو ان کو جو ہے توبہ و استغفار کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کہیں اس پچھلے رمضانوں کی وجہ سے تو اس سال محروم ابھی نہیں کیا عبادات میں، اجتماعات میں۔ دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، اور وہ اپنے بندوں کو ایک ذرے کے برابر بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت کی یہ سختی آئی ہے، تکلیف آئی ہے، تو یقیناً یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہے۔ اگر اس سختی اور تکلیف کے وقت میں بھی ہم صرف مجلسیں لگاتے رہیں، گپ شپ کرتے رہیں، صرف ہم یہ باتیں کرتے رہیں کہ مسجدیں بند کر دی ہیں، یہ کر دیے ہیں، تو یقین جانیے کہ ہم اس سختی کے وقت سے جو ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی، جو ہمیں فوائد حاصل کرنے چاہیے تھے، ہم ان سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے کچھ اضافی سجدے کرنے کی ضرورت ہے، کچھ اضافی عبادات کرنے کی ضرورت ہے۔ دل چاہے کہ نہ چاہے زبردستی بیٹھ کر جو ہے کچھ اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچ کر اللہ اللہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ جب کوئی ایک بندہ تکلیف میں ہوتا ہے، کسی ایک بندے کو امت مسلم میں سے کانٹا چبھتا ہے، تو آپ کے حبیب نے فرمایا کہ آپ اس وقت اس کے بہت قریب ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنی خاص رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ہم تو ایک نہیں، دو نہیں، ہزار نہیں، لاکھ نہیں، کروڑوں مسلمان اس وقت ایک تکلیف اور ایک غم میں ہیں۔ الہ العالمین اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، ہماری اس تکلیف کو بھی دور فرما۔ آپ ذرا سوچئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ اس گزشتہ رات حرمین شریفین میں عبادت ہوئی، تراویح کی عبادت ہوئی، جہاں 25 لاکھ اور 30 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا، وہاں چند 100 لوگوں نے صرف تراویح پڑھی۔ ائمہ کرام پہ کیا گزر رہی ہوگی، مسلمانوں پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یقین جانیے کہ کئی دل تو اس کو دیکھ دیکھ کے، اس منظر کو سن سن کے پھٹ رہے ہوں گے۔ اس حالت کے اندر اگر ہم غفلت کا وقت گزار رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ رمضان کا مہینہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں ہے، رمضان کا مہینہ قرآن کریم کے ساتھ خاص ہے۔ قرآن کریم اللہ نے ہم سب کو عطا کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کو شروع کر دیجئے، بس بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دیجئے، اور ایسا شروع کیجئے کہ بس مسجد آنے جانے کا جو وقت لگتا تھا پہلے، اب وہ وقت بھی ہمارے پاس بچ گیا ہے۔ اب تو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ قرآن کریم کو زیادہ پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ قرآن کریم جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے، سورہ انا اعطیناک الکوثر پڑھتا ہے، لیکن ہمت کیجئے، محنت کیجئے، قرآن کریم کو ضائع نہ ہونے دیں۔ قرآن کریم کا یہ مہینے کو ضائع نہ ہونے دیں، رمضان کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے اوقات کو ضائع نہ ہونے دیں، اپنے آپ کی فکر کیجئے۔ اللہ نے زندگی دی ہے، اس زندگی کے اندر ہر قسم کا ہمیں اللہ، اس زندگی کی قدر کیجئے، یہ سوچ کے قدر کیجئے کہ گزشتہ سال کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے رمضان میں، اس سال نہیں ہے، آئندہ سال پتہ نہیں ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ رمضان تو آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ رمضان ابھی اللہ نے ہمیں نصیب کیا ہے، ہمیں اللہ رب کریم رمضان کی مکمل بہار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دل چاہے نہ چاہے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں۔ تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو عبادت کرنے، خود بخود ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ زبان کو ترک کیجئے، اور زبان کو یہ سوچ سوچ کے، یہ دعا مانگ مانگ کے ترک کیجئے کہ اللہ ہم آپ کے ذکر سے اپنے زبان کو کام میں لگا رہے ہیں، آپ ہمارے دل کو بھی کام میں لگا دیں۔ اس طریقے سے کوشش کیجئے۔ میں نے کافی سوچا کہ میں کوئی بیان وغیرہ کا سلسلہ تو اب فی الحال موقوف ہے، تو اس لیے اس واٹس ایپ کے ذریعے سے ہی تمام ساتھیوں کو یہ پیغام اور تمام احباب تک یہ بات پہنچے۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً رمضان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔